مجھے ایک چیز میں بڑا سی پریشانی ہے، یہ مجھے آپ سمجھائیں، یہ جو 23 اعتراضات ہے، ہم اس کو کس طریقے سے پرسیو کریں؟ کیا یہ کچھ اس قسم کے اعتراضات ہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی کی فکر پہ یہ لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ گمراہ فکر ہے، یا یہ گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یا یہ کروئی نوعیت کے اور اکیڈیمک نوعیت کے اختلافات ہیں تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیچھے بھی ائمہ اربعہ میں موجود تھے، ہماری علمی روایت میں موجود تھے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں نا تو پرسیو یوں کرایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہے وہ اعتراضات جن کی بنیاد پر غامدی صاحب نے ایک نیا مکتب فکر پیدا کر دیا ہے اور یہ تو گمراہی کی طرف دعوت دے رہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے سے طے کر لی ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ کوئی نیا مکتبہ فکر نہیں بن سکتا. یہ کہاں قرآن مجید میں یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا سنت میں کہاں پر یہ تحدید نقل ہوئی ہے کہ کوئی نیا مکتبہ فکر نہیں بن سکتا؟ اگر اچھا یہ اصول ہے تو اس اصول کا اطلاق تو سب سے پہلے ہم آپ پر کریں گے کہ اگر یہ مکتبہ فکر کو نیا بننا، مکتبہ فکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ دین کے مصادر پر غور و فکر کرنے کے کچھ اصول متعین کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی پرنسپلڈ اپروچ ہونی چاہیے. اگر یہ نئی نہیں ہو سکتی تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو کچھ امت میں آپ کو رجحانات نظر آتے ہیں تو سب سے پہلا اطلاق تو اس کا ان پر ہونا چاہیے، اور آپ سب کو پوری امت میں ایک پرنسپلڈ اپروچ لے کے آنی چاہیے. تو وہ اپروچ پہلے آپ لے کر آئیں. تو اصل میں یہ دعویٰ خود سیلف کانٹرڈکٹری ہے. اگر یہ اس نوعیت کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلے شیعہ سنی اختلاف کو ختم کریں. 2 مکاتب فکر ہمارے یہاں رائج ہیں اور دین کی بنیاد پہ ختم کریں. اس کے بعد جب ایک مکتبہ فکر بن گیا ہے اہل سنت کا، تو پھر اس کے اصول قرآن مجید کی طرح مرتب ہونے چاہیے، منظم ہونے چاہیے، محکم ہونے چاہیے. اس کے اطلاق میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے اصولوں میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ خود قرآن و سنت کے یا قرآن و حدیث کے باہمی تعلق میں کس چیز کو کہاں رکھا جائے گا؟ آپ امام شافعی سے لے کے امام شاطبی تک جو بڑے 4-5 مدرسہ ہے فکر ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، ان سب میں آپ کو اختلاف. تو ہر جگہ پہ نیا مدرسہ فکر بن رہا ہے. مدرسہ فکر اصول میں کسی نئے زاویے کو اپنانے سے آپ بن جاتے ہیں. حنفی ایک مدرسہ فکر بن چکا ہے، شافعی ایک مدرسہ فکر بن چکا ہے، اسی طریقے سے مقاصدی شریعت یا امام شاطبی ایک مدرسہ فکر بن چکا ہے. اگر یہ مدرسہ فکر بن چکے ہیں تو اگر کوئی دینی استدلال ہے اس کلیم کے پیچھے کہ کوئی نیا پرنسپل اپروچ نہیں آنی چاہیے، تو سب سے پہلے ان کو خاتمہ کریں جا کر، اس لیے کہ آپ کا دعویٰ سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ اجزاء میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے مثال کے طور پہ اعتراضات سیریز میں جن چیزوں کو لیا ہے وہ تو فروعی نوعیت کے اعتراضات ہیں. یہ تقسیم کرنے کا بھی حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یعنی آپ اللہ نہیں. میاں کے اس طریقے سے یہ حق مل جاتا ہے نا کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے گا کہ آپ تو جو عقائد ہیں ان کے اندر اختلافات کر رہے ہیں، نزول مسیح کا مسئلہ ہے یا ظہور مہدی کا مسئلہ ہے، تو عقائد کے معاملات ہیں نا، ان کے اندر اختلافات کریں گے تو کیسے آپ کو یہ فروعی کہا جائے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. تو میں اسی بات کو چیلنج کر رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ نے لائن کھینچی ہے کہ فروعات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، جو چیزیں ہم نے عقائد کے طور پہ اپنا لی ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ تقسیم خود کس چیز پر مبنی ہے؟ نہیں، اس کی بنائے استدلال علم و عقل کے مسلمات ہیں، قرآن مجید کا کوئی دعویٰ ہے. اگر تو قرآن کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کو اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن میں دکھانی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید میں یا تو سارے عقائد لکھے ہوئے ہوں گے یا یہ اصول لکھا ہوا ہوگا کہ اس امت کے اندر جو چیزیں بطور عقیدہ اپنا لی جائیں ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو آپ کو بنا استدلال لے کر آنی پڑے گی، یا اپنے عقائد کو قرآن سے کوالیفائی کرنا پڑے گا، یا قرآن کی کوئی اس نوعیت کا دعویٰ لے کر آنا پڑے گا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اہل سنت کے عقائد کی فہرست سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کا بھی تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اس وقت اہل سنت کی جو عقائد کی فہرست ہے، ہماری ایک سیریز ہے اس پہ عقائد سیریز، اس کو لوگ دیکھیں، اس میں کوئی 36-37 کے قریب عقیدے ہیں، اس کو ہم لے کر آئے ہیں. ان عقائد میں سے بیشتر ایسے عقائد ہیں جس پہ اہل سنت آج خود نہیں کھڑے ہوئے. وہ ایک زمانے کے عقائد کی ان کی فہرست تھی. 36 یا 37 جو عقائد ہوں گے وہ قرآن سے ڈرائیو کیے ہوں گے نا، اپنے پاس سے تھوڑی لے کر آ سکتے ہیں. ہاں، وہ جس چیز سے بھی ڈرائیو کیے ہیں، اس ڈرائیونگ کے عمل کو کنسسٹنٹ آگے چلنا چاہیے نا. وہ عقائد پر زیر بحث بھی نہیں ہے. اس میں جمہیہ کے بارے میں آپ نے کیا نقطہ نظر اختیار کرنا ہے، یہ عقیدے کی بحث ہے. آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، آپ نے کبھی اس کو بطور عقیدہ لیے نزول مسیح کی طرح؟ آپ کے پیش نظر ہی نہیں ہے، وہ گم ہو گئی وہ چیزیں. تو ہم نے اس میں بتایا ہے کہ یہ ساری بحثیں پیدا کیسے ہوتی ہیں. کچھ زمانی مکانی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ اپنے عرف کے علم کلام سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ مخالف افکار کو جواب دینے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. تو میں بات پوری کر لوں تو عقیدہ جو ہے، اس عقیدے میں یہ جو آپ کا اصولی سوال تھا کہ 23 اعتراضات کی سیریز کے اندر مثال کے طور پہ آپ نے شاید فروعات میں اختلاف نہیں، یہ سوال میں پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے یہ لائن کھینچی کیسے کہ جن چیزوں کو آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے
اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی کہ اس لیے وہ آپ کا عقیدہ ہے، اس کے قرآن میں کوئی دلیل ہے. اچھا آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں ہمارے عقائد کی دلیل قرآن میں موجود ہے، تو پھر اب تو آپ کی دلیل پر بات ہوگی نا. اب تو عقیدے کے دعوے کو میں تب مانوں گا جب آپ قرآن سے دلیل لا کے دیں گے. اب آپ دلیل لے کر آتے ہیں قرآن سے، مثال کے طور پر نزول مسیح کی دلیل لے کے آتے ہیں، تو میں دلیل کا تجزیہ کرتا ہوں کہ دلیل تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہی جس کا نتیجہ آپ نے عقیدے کے طور پہ اپنا لیا ہے. تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں تمام طلبہ کہ یہ تقسیم کہیں اللہ نے نہیں کی، اللہ کے پیغمبر نے نہیں کی. کہ مثال کے طور پہ جی آپ نے جن چیزوں کو عقیدے کے طور پہ اپنا لیا اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر نے تو جو عقائد بتائے ان میں تو اہل سنت کے اندر جو عقائد موجود ہیں ان میں سے تو ایک بھی موجود نہیں ہے جو حدیث جبریل میں آ کے بیان کیے گئے. اس میں نزول مسیح ہے، اس کے اندر خوارج کے ساتھ کیا معاملہ کرنا یہ ہے، اس کے اندر عذاب قبر کے باب کی باتیں ہیں جو ہمارے عقائد کی فہرست میں آتی ہے، اس میں تو ایک بھی چیز نہیں. تو ہم نے عقائد کے باب میں بھی اختلاف کیا ہے اس مدرسہ فکر کے علماء نے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ عقائد آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کی بنا استدلال ہمارے یہاں زیر بحث آئے گی، اور وہ بنا استدلال قرآن و سنت پر مبنی ہے. تو قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا، لفظ کی جملے کی تالیف، لفظ کا معنی، یہ چیزیں ہیں جو یونیورسلی اس مفہوم کو پہنچاتی ہیں دنیا بھر میں. ان فلٹرز کو آپ کوالیفائی نہیں کریں گے تو وہ عقیدہ آپ کے لیے ہوگا، میرے لیے وہ عقیدہ ہے ہی نہیں.